ہمارے ساتھ زاہد حامد صاحب بھی موجود ہیں اور ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے بھارتی صحافی رچیکا تلوار نے۔ رچیکا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے اس پروگرام کے حصے میں، سیگمنٹ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے کہ جس میں اب تک 40 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1500 کے قریب 1500 انجرڈ ہیں، آپ اس پوری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ واٹ از یور اوپینین؟ جن کو ملک سے یا اپنے جو حکومت ہوتی ہے اس سے پروٹیسٹ کرنے کا حق ہر انسان کو ہے۔ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ڈس ایگری کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی ایک لمٹس ہوتی ہے۔ آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھوں میں بندوقیں بم اور گرینیڈ اٹھا کے چل دیں اور لوگوں کے اوپر جا کے فائرنگ کریں، یا آپ اسٹیٹ کے خلاف جا کر فائرنگ کریں، آپ آرمی کے اوپر گولیاں چلائیں، پولیس کے اوپر گولیاں چلائیں، سرکاری دفتروں کو ڈسٹرب کریں، وینڈلائز کر دیں۔ یہ کسی قسم کا سویلائزڈ پروٹیسٹ نہیں ہے۔ برہان وانی ٹھیک ہے، وہ اپنا انڈوکٹرینیٹڈ، برین واشڈ اور مس گائیڈڈ لڑکا تھا، جیسی اس کی سوچ تھی ویسے تھا، لیکن جو اس کا طریقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور کشمیر میں اور دنیا میں ہر جگہ بھی جہاں پر بھی آرمڈ اگریشن ہوگی، اس کو جو اس کنٹری کا جو نظام ہے وہ اسی طریقے سے فائٹ کرے گا جیسے کشمیر میں کیا۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہوا، کچھ نیا نہیں ہوا، کچھ غلط نہیں ہے۔ بلوچستان میں جو پاکستان کے خلاف جو کرتے ہیں، اگریشن کرتے ہیں، جو اسٹیٹ کی رٹ کو کوشچن کرتے ہیں، ان کو پاکستان آرمی یا پاکستان کی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز جس طریقے سے نبٹتی ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقے نبٹتی ہیں ان سے۔ ٹھیک ہے، اس پر زاہد حامد صاحب، آپ نے سنا کہ رچیکا نے کہا، رچیکا کا کہنا ہے کہ آرمڈ اگریشن اگر ہوگا، سرکاری دفاتر کو آگ لگائی جائے گی اور انڈین آرمی پہ، فورس پہ اگر حملہ کیا جائے گا تو پھر اس طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جائے گا، اور برہان وانی ایک برین واش لڑکا تھا۔ دیکھیں، یہاں پہ یہ ایک فنڈامنٹل ایک ڈیزیز ہے، کینسر ہے انڈین مینٹالٹی میں۔ They cannot seem to understand کہ کشمیر is a disputed territory. It does not belong to India. یہ انڈیا کا ٹوٹ انگ نہیں ہے۔ انڈیا کے فاؤنڈنگ فادرز نے یونائٹڈ نیشنز میں لکھ کے دیا ہوا ہے، اور اپنے اس لکھے کو جس میں وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ یہاں پلیبسائٹ کرایا جائے گا، اور جہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں یہ شامل ہوتا ہے۔ کشمیر پاکستان ہے، جو پاکستان کی وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے وہ سب پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ برہان وانی کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا گیا ہے۔ خود حزب المجاہدین کے بارے میں انڈین گورنمنٹ کہہ چکی ہے، they are our own boys، یعنی ان کو پاکستان اور ISI سپورٹ نہیں کر رہی ہے، لوکل انسرجنسی ہے، ریبیلین ہے۔ They say in English, when injustice becomes law, rebellion becomes a duty۔ اور اس وقت دنیا میں فریڈم فائٹرز جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ان ہماری آپ کی مہمان نے انسلٹ کی ہے ان فریڈم فائٹرز کی لیجیٹمیٹ سٹرگل کو، چاہے پیلسٹائن ہو چاہے وہ کشمیر ہو۔ انڈیا ایک آکوپیشن کنٹری ہے، local people of Kashmir do not recognize it. United Nations does not recognize it. کس منہ سے یہ بات اٹل کو ٹوٹ انگ کی کرتے ہیں؟ There is no shame, there is no dignity in Indian policy right now کہ یہ بے شرمی کے ساتھ اپنے ریٹن دیے ہوئے ڈاکومنٹس کو، اپنی پاس ہسٹری کو ڈینائی کر کے ایک کیجولی کاملی ٹھیک ہے۔ رچیکا، آپ نے زاہد حامد صاحب کو سنا کہ مقبوضہ کشمیر ایک آکیوپائیڈ ٹیریٹری ہے، اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کو بلوچستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں۔ پولائٹلی اور ریسپیکٹبلی ڈس ایگری زاہد حامد is information of a platform which is going to destroy your propaganda, which has destroyed your billions of dollars of investment that you did۔ دیکھیے علی، ہم سیدھی بات جو بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی یہ کنٹرڈکشن، یہ ڈسپشن، یہ سائیوپس، یہ جھوٹ اب پوری پاکستانی قوم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو لیگلی یونائٹڈ نیشنز کو فالو کرنے والا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ جب اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، جب اپنے الائز سے بات کرتے ہیں تو اس کو اٹوٹ انگ کہتے ہیں۔ اب بات اس پہ نہیں ہو سکتی کہ یہ کشمیر میں پلیبسائٹ کبھی کرایا جائے گا یا نہیں، اب تو پاکستانی کشمیر کو لینے کی بات کی جائے گی۔ اور دوسری بات آپ نوٹ کیجئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ ہم نے 1300 سال حکومت کی ہے، یہ ایک غلام رہے ہیں ہمارے، and they suffer from a terrible inferiority complex۔ یہ اسی وقت اچھا بہیو کرتے ہیں جب ان کو غلام بنا کے رکھا جائے۔ یہ تو مسلمانوں کو کبھی ہٹا ہی نہیں سکتے تھے ہندوستان سے، یہ انگریز نے آ کے مسلمانوں کو ہٹایا تو ان کو تھوڑا سانس لینے کا موقع ملا۔ اور اب یہ ہندو زائنس وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ برما سے لے کے کابل تک ایک اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ یہ جو مرضی میرا مذاق اڑا لیں، کیونکہ لاجک اور آرگومنٹ تو ان کے پاس ہے نہیں، لہٰذا یہ صرف گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں جو ان کی اصلیت ہے۔ اس سے زیادہ ناپاک اور پلیت قوم پیدا نہیں ہوئی کوئی، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ مینٹالٹی میں آپ صرف تلوار کی بات کر سکتے ہیں۔
You cannot argue with them. ٹھیک ہے، آپ زاہد احمد ہندو صاحب، زائنسٹ کے ساتھ، آپ زاہد مودی احمد کے صاحب، ساتھ زاہد احمد صاحب آرگیو نہیں کر آپ سکتے. علی یہ بات ان کی بات انہوں نے اس سے پہلے بات کی کہ ہم تو آپ کو آلو برانچ دینا چاہ رہے ہیں. بی جے پی اور بال ٹھاکرے اور بجرنگ دل کی اور مودی کا ایک سلوگن ہے انڈیا میں کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے. یہ ان کی ساری ڈسپشن اور جھوٹ اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن ہے کہ ہم پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کو یا ٹو ٹنگ اپنا تسلیم کرتے ہیں. دوسری بات بلوچستان کی بات انہوں نے خود ایکنالج کر لی کہ جی ہم بلوچستان میں دخل اس لیے دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے لوگوں کو قابو نہیں کر پاتے. کلبھوشن یادیو کو ہم نے بلوچستان سے پکڑا ہے، انڈین سرونگ نیول آفیسر. اس طرح اجیت کمار ڈوول اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف ایک انسرجنسی بلڈ کر چکا ہے. ایسٹ پاکستان میں انہوں نے فوجیں کس آرگومنٹ پہ داخل کی تھی؟ ایسٹ پاکستان میں جو تھا ہمارا پولیٹیکل مسئلہ تھا. انڈین آرمی کیوں داخل ہوئی؟ انڈین آرمی نے پاکستان کو ڈسممبر کیوں کیا؟ انڈر واٹ لا، انڈر واٹ ایگریمنٹ؟ تو دس از دا پوائنٹ. ہم اس ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ وی نو اٹ ویری کلیئرلی کہ انڈیا کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اجیت کمار ڈوور اور کلبھوشن یادیو کو رسپونڈ کریں اسی زبان میں جو یہ سمجھتے ہیں. اب ہم کو چاہیے کہ ہم کھل کر ایگریسولی کشمیر کی ریزسٹنس کو، تحریک آزادی کو سپورٹ کریں، سکھوں کو، خالصتان کو سپورٹ کریں، نیکسلائٹس، مارچ اور سیون سسٹرز اسٹیٹس کو سپورٹ کریں. اینڈ وی شوڈ پے بیک ٹو انڈیا ان دا سیم کوائن جس میں انہوں نے ہمیں ایسٹ پاکستان میں ہمیں چوٹ لگائی، ہمیں ٹی ٹی پی کے ذریعے 1 لاکھ پاکستانی شہید کیے اور بلوچستان اور ایم کیو ایم کے ذریعے یہ بغاوت برپا کروا رہے ہیں. ہندو one language, the language of sword. 1000 سال ہمارے بزرگوں نے جس طرح ان پر حکومت کی تھی یہی زبان یہ سمجھیں گے. You people are only insane propaganda liars. That's all what you are. And don't you worry, we'll deal with you properly. آپ کا ہو گیا؟ We have dealt with you. ہم نے آپ کو ساری ڈس انفارمیشن اور propaganda کو destroy کر کے رکھ دیا. زاہد احمد صاحب اپنے کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے، پھر اس کے بعد پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے. جی علی، ہم آپ کو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں بھی آئی وش آپ نے کسی سینئر ریسپانسبل سمجھدار آدمی کو بلایا ہوتا. ہی تو اسٹریٹ لینگویج پتہ نہیں کس گفتگو کرنے والی خاتون کو آپ لے آئے. زاہد احمد صاحب وہاں پر یہی چل رہا ہے، پورے انڈیا میں یہی چل رہا ہے، یہی حالات ہیں. تو ان کی ساری اصل میں تو ان کی ساری بالی ووڈ کی جو ناپاک اور پلید زبان ہے وہی ان کی پالیٹکس میں استعمال ہو رہی ہے، وہی ان کے لیڈرز یوز کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے، ان میں کون سے ڈپلومیسی اور آرگومنٹ ہے؟ ان کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، they only understand the language of sword. ان سے آپ اسی طرح بات کر سکتے ہیں. ہم اجیت کمار ڈوول اور کلبھوشن یادیو کی اس بغاوت کا جواب دینا چاہیے اب ہمیں کہ جو یہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. We have to respond inside India now. We have to ignite every part of India and let the Indian establishment listen to this. That we Pakistanis are capable of breaking Soviet Union and we will take revenge of East Pakistan. No matter what you come up with. کہ ہم آپ سے بات کریں گے اور آرگومنٹ کریں گے، بکواس مت کریں باپ. ہم اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے. اور اب غزوہ ہند تمہاری ساری خرافات کا جواب انشاءاللہ اب غزوہ ہند میں دیا جائے گا. زاہد احمد صاحب، and that is written.